بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت خاص پرسنالٹی، بہت خاص شخصیت موجود ہیں اور آج کا پروگرام ہمارا بہت شاندار ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ انسانوں کی زندگیوں کو بدلنے کا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو ٹریننگز کرواتے ہیں اور یہ لوگوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں اور لوگوں کو ان سے آگہی فراہم کرتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں بہت سارے اداروں کے لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں۔ ان کی جو کاروباری زندگی ہے، پروفیشنل لائف ہے، اور اس کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے ان کو بڑے شاندار اور گولڈن ٹپس دے چکے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں اور یہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ سر عابد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے مصروف ترین شیڈیول میں سے تھوڑا سا وقت نکالا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم تہہ دل سے مشکور ہیں سر آپ کا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں نہایت شکر گزار ہوں سر آپ کا کہ آپ نے اپنا مصروف جو ٹائم ٹیبل ہے، شیڈیول ہے، اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے اور ہمارے ساتھ اس بات چیت کے سلسلے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا ہے۔ تو سر میں آپ سے ایک بنیادی سا سوال کروں گا۔ آپ ایک ٹرینر ہیں، لوگوں کے اندر چھپی صلاحیتوں کو باہر نکالتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم میں یہ صلاحیتیں ہیں، تم یہ کر سکتے ہو اور تم میں یہ پوٹینشل موجود ہے۔ تو یہ پوٹینشل، ہیومن پوٹینشل کی کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے تو یہ بتائیے اور پھر یہ بتائیے کیا یہ سب میں ہوتا ہے؟ جب تک اس کو میں نے ایک طالب علم کے طور پر نہیں پڑھا تھا تو کچھ باتیں جو سنی سنائی تھی، مشہور تھیں، ان کے مطابق اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں مجھے بھی تھیں۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ سورہ 3 کو جب پڑھا تو اس کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے یاد پڑتا ہے کئی سال پہلے وہ احسن تقویم کا جو لفظ ہے وہ کہیں پہ ٹھہر گیا، اور اس کا سادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت آسان انداز میں پیدا کیا، ان دا بیسٹ آف دا فارمز۔ تو لیکن بس مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی دی کہ میں اس کا طالب علم بن جاؤں اور اس کا ذرا کھوج لگاؤں۔ تو جیسے جیسے اس پہ کام شروع کیا تو اس کی تو پرتیں جتنی اتارتے ہیں اتنی اندر سے گہرائی اور اس کے پہلو نکلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پوٹینشیل ہے اس کو سادہ لفظوں میں ہم کیا کہیں گے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا شاہکار کہا ہے تو اس نے ہر انسان کو صلاحیت دے کے بھیجا ہے۔ اچھا، اب ہم لوگ قد کاٹ کے لحاظ سے دنیا میں عام طور پہ آن دا ایوریج انسان جو ہے وہ 5 فٹ 8 انچ کے قریب آن دا ایوریج ہوتا ہے۔ اچھا، آن دا ادر ہینڈ یہ کہ ہمارا یہ جو انگوٹھا ہے اس کی چوڑائی تقریباً 1 انچ یا آدھا انچ سے زیادہ نہیں ہے، صحیح، لیکن 8 ارب انسانوں میں سے کسی کا بھی آپس میں میچ نہیں کرتا۔ اچھا، اس کو اور نیرو ڈاؤن کر لیں تو انسان کی آنکھ میں جو ریٹنا ہے وہ اس انگوٹھے سے بھی کوئی 10 گنا چھوٹا ہے۔ صحیح، جو بلیک سینٹر میں ڈاٹ سا نظر آتا ہے یا وہ جو پیوپل ہے اس کے اندر جو حصہ ہے کالا، صحیح، تو وہ بھی کسی کا بھی آپس میں میچ نہیں کرتا۔ صحیح، یہ تو کچھ ایسے فزیکل قسم کی کچھ علامتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے جب کوئی پوٹینشل کا سوال کرے تو یہ ہے کہ سب سے بڑا پوٹینشل تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ہم ڈفرینٹ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، یونیک ہے، اور اس نے اپنے اس شاہکار کو بھی ایسے ہی بنایا ہے۔ یہ ہمیں بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ تو یہ ہے پوٹینشیل کی بنیاد۔ صحیح، کہ سب سے بڑا پوٹینشیل تو یہ ہے کہ ہم ایک جیسے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، آن دا ادر اینڈ یہ کہ ہمارا پورا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، ہمارا پیرنٹنگ سسٹم، ہمارا سوسائٹل سسٹم ہمارے اوپر جتنا زور لگاتا ہے سارا زور اس چیز پہ ہوتا ہے ہم ایک جیسے ہو جائیں۔ صحیح، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری یونیکنیس ہے، وہ جو ہماری انفرادیت ہے، جو ہمارا الگ پن ہے، وہ کہیں سامنے آتا ہی نہیں ہے۔
اور وہ یہ نہیں کہ صرف دنیا کے سامنے نہیں آتا، عمر صاحب ہمارے سامنے بھی نہیں آتا، میری یونیکنیس میرے سامنے نہیں آئے گی، اس کو موقع ہی نہیں ملا کہیں سامنے آنے کا. سو سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہم ڈفرینٹ ہیں، یہ پوٹینشیل ہے اپنے آپ میں. پھر اس کے بعد وہ جو ڈفرینٹ ہونا ہے اس کے اندر ہر کسی کا الگ الگ کوئی گفٹ، کوئی ٹیلنٹ، کوئی ایبیلٹی، کوئی اسٹرینتھ، کوئی ٹائپ آف انٹیلیجنس اور پرسنالٹی ٹائپ، یہ اس میں ایک ویرائٹی ہے. تو یہ پھر اس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ اور الگ الگ ٹیلنٹس اور گفٹس کے ساتھ اس دنیا میں ہوتے ہیں. تو یہ ہے بنیاد. اب اس کے بعد اس سے آگے پوٹینشیل کو اگر انگریزی لفظ میں سمجھیں نا تو پوٹینشیل سے مراد کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے جس کو ابھی استعمال کرنا ہوتا ہے. صحیح. جب تک استعمال نہ ہو تو وہ پھر بے معنی ہے. صحیح. سملرلی انسان کے ٹیلنٹ کا بھی معاملہ ہے. صحیح. اگر اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے تو پھر اس کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن استعمال میں لائیں گے تو وہ کمال کر دے گی. تو پوٹینشیل جو انسان کی صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال میں لانے سے ظاہر ہوتا ہے. صحیح. اور وہ استعمال میں لانے کا موقع تب ملتا ہے جب ہم کسی کو یکتا، الگ، منفرد مان لیں. ہم اس کو یونیفارمٹی پر، سب جیسا ہو جانے پر اصرار نہ کریں. تو یہاں سے بات اور یہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے. بالکل سر، آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو ایلیبریٹ کیا اور آپ نے بتایا کہ ہر انسان مختلف ہے ایک دوسرے سے جی، اور ہر انسان کے اندر جو ایبیلٹیز ہیں وہ بھی مختلف ہیں. آپ سے یہی سوال ہے کہ اگر یہ اتنی یونیکنیس ہے انسانوں میں اور اتنی زبردست صلاحیتیں دے کے انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو انسان کو ان چیزوں سے آگاہ ہی نہیں ہونے دیتے؟ انسان پیدا ہوتا ہے اور ان صلاحیتوں کو لے کے پھرتا رہتا ہے اور آخر قبر کی اندھیری نگری میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. عمر صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا. تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ایک انسان مجموعی طور پر 4 مختلف ٹکڑوں سے مل کے بنا ہے. صحیح. ایک ٹکڑا اس کے والدین اور آباء و اجداد کا پورا ڈی این اے ہے. صحیح. جو اسکرپٹ ہے، جو اس کی نسلوں کی لڑی ہے، اس کی یادداشت ہے جو اس کے خمیر میں آئی ہے. صحیح. یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد دوسری چیز اس کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں. ہر بچہ کسی جگہ پر پیدا ہوتا ہے، کسی الگ گھر میں تو ضرور ہوتا ہے، اور اگر ایک گھر میں بھی ہو تو کسی الگ وقت میں پیدا ہوتا ہے. اس کے ایکسپیرینسز الگ ہوتے ہیں. ان ایکسپیرینسز پر اس کا رسپانس الگ ہوتا ہے، اس کا کانٹیکسٹ الگ ہوتا ہے. تو دوسرا جو ٹکڑا اس کو بناتا ہے، مکمل کرتا ہے، وہ اس کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں. تیسری چیز ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ اس ملک کا ہو یا دنیا میں کسی اور ملک کا ہو. تو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ہمارا اکتساب. ہم ماشاء اللہ اردو کے ماہر ہیں. جو ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے، جو ہم اپنی انٹینشن سے حاصل کرتے ہیں. ہماری توجہ کس چیز پہ ٹھہری، ہم نے کیا سیکھنا چاہا، کیا نہیں سیکھا، کیا اگنور ہو گیا. جو کچھ ہم اپنی چوائس کے ساتھ زندگی میں سیکھتے ہیں، مشاہدے کے ساتھ، کتاب پڑھ کے، ادارے میں جا کر، کسی استاد سے، وہ جو ہم نے خود ارادے کے ساتھ سیکھا، وہ چوتھا ٹکڑا ہے. یہ 4 ٹکڑے مل کے ایک پوری شخصیت بنتی ہے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو انسان کو یہ پہچاننے ہی نہیں دیتے یا اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو جواب اس کے اندر موجود ہے. 4 کے 4 عوامل آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اور یہی کہیں نہ کہیں فائدہ بھی دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر پیرنٹیج، یعنی ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، جس ریس سے ہم ہوں، ہمارے کئی 100 سال کی جو آباء و اجداد کی جو سوچ ہے، جو مزاج ہے، جو ایک طرح کی سچویشنز میں ریئیکٹ کرنے کا، ریسپونڈ کرنے کا انداز ہے، وہ کہیں نہ کہیں ٹریول کر کے ہم تک آیا. جیسے ایک دریا پہاڑ سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے، کئی ہزار کلومیٹر سفر کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اندر وہ سارے علاقے میں سے جہاں سے وہ گزرا ہوتا ہے، علاقوں میں سے گزرا ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی چیز تو ساتھ آئی ہوتی ہے، کوئی جڑی بوٹیاں، کوئی پتھر، کوئی اس طرح کے. تو سملرلی ادھر سے ہمارے آباء و اجداد کے کیا افکار تھے، بلیف سسٹم کیا تھا. جیسے ہم لوگ بعض اوقات اپنے نکمے پن کو تقدیر کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی ایسا. تو یہاں پر یہ نہیں ہمیں پہچاننے دے گا ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے. ہم نے کہنا کہ جو لکھا ہوا تقدیر میں وہی بنا. تو
تقدیر میں لکھا ہوا جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا کہ ایفرٹ آپ نے کرنی ہے، اس کے لیے آپ آزاد ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ایجوکیشن سسٹم کا ہے. آپ ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ وابستہ بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بار بار اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ اتنے مارکس اس کے ہیں تو تمہارے کیوں نہیں ہیں. یہ ایک جیسا ہونے کی، کر دینے کی، ایک جیسا بنا دینے کی ایک کوشش ہی تو ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے اسے ہم توقع کرتے ہیں، یہ میرا چونکہ روز کا معاملہ ہے، چیزیں ہم آپ اور میں ہم فیس کرتے ہیں، کوچنگ کرتے ہیں تو پیرنٹس کی بھی کرتے ہیں. تو اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک بچے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ سارے سبجیکٹس میں ایک جیسا ہی اچھا ہو. میں سادہ سا ایک سوال سوچا کرتا ہوں، اکثر سوچتا تھا پہلے، پھر ایک مرتبہ ایک بندے نے یہ کہیں پہ اٹھایا بھی تو مجھے اچھا لگا کہ یار میں نے کئی سال سے سادگی میں اس پہ غور کیا ہوا ہے کہ اگر ایک بچہ، ایک ٹیچر جو ہے ایک مضمون پڑھاتا ہے، وہ اسی کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہ باقی سارے مضمونوں کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا مضامین کا. تو ایک بچہ سارے مضامین کا اسپیشلسٹ ایک ایکولی گڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر پھر اس کو اس کا پوٹینشیل پہچاننے کی رکاوٹ کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے وہ ایجوکیشن سسٹم اینڈ سو آن. پھر آگے اسی طرح سے آگے چلیں تو ہمارا جو سوشل سسٹم ہوتا ہے جس میں کچھ مشہور باتیں ہوتی ہیں، وہ اتنی معروف ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کو ویسے ہم قبول کر لیتے ہیں اور زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. ان کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پیراڈائمس، دا سیٹ آف بلیفس. ہمارے کیا زندگی کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہیں. مثال کے طور پر ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے اگر آبا و اجداد غریب تھے تو ہم نے بھی تو غریب ہی رہنا ہے، اینڈ سو آن. اسی طرح سے اور بہت ساری. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پوٹینشیل کی طرف دھیان ہی نہیں دینے دیتی. جبکہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی ایجوکیشن سسٹم، اسی ایجوکیشن سسٹم میں سے کوئی ایک استاد ایسا آ جائے زندگی میں مل جائے جو کہے کہ جی تمہارے اندر جو صلاحیت ہے اس کو میں نے پہچاننا ہے، تم اس کام میں بہت قابل ہو، بہت اچھے ہو، اس پہ کام کرو، اس کو پالش کرو، اس کو بہتر کر لو. اور وہ تھوڑا سا ایسے کر کے چنگاری کے ساتھ اس نے اس کی آگ کو بھڑکایا اور وہ کہاں سے کہاں پہ پہنچ گیا انسان. تو یہی جو 4 عوامل جو انسان کی شخصیت کو مکمل کرتے ہیں، یہی اس کی راہ میں رکاوٹ بھی ہیں، سد راہ بھی ہیں، یہی رستہ بھی ہے. واہ. تو انہی میں سے رستہ بھی ہے، انہی میں سے ہی جو ہیں یعنی جو چوتھا اس کا کمپوننٹ ہے، کس طرح سے انسان خود سیکھ کر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو اگر نہ سیکھے تو سب سے بڑی رکاوٹ اپنے راستے کی آپ خود ہوتے ہیں. اپنے آپ کو راستے سے ہٹا دیں، کامیابی آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو یہ 4 عوامل ہیں. بالکل بالکل. بہت ہی آپ نے دلچسپ پیرائے میں جواب دیا ہے اور ایسے لگا کہ جیسے ساری جو گتھیاں تھیں وہ سلجھتی چلی جا رہی ہیں آپ کی زبان سے کہ ہیومن پوٹینشیل کے راستے میں کون کون سی وہ رکاوٹیں ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس موضوع کو اور آگے اس طرح لے کے بڑھیں کہ ایک انسان جو اپنے پوٹینشیل کو پہچان جاتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ اس انسان نے اپنے ہیومن پوٹینشیل کو پہچانا ہے، اپنی صلاحیتوں کو سمجھا ہے اور اپنے اوپر کام کیا ہے. اس میں سے کیا موٹی موٹی باتیں ہمیں نظر آئیں گی. اور آن دی ادر ہینڈ اس کے برعکس وہ شخص جو اپنے پوٹینشیل کو بالکل بھی نہیں پہچانتا، اس کے اندر ہمیں کیا دیکھنے میں جو پہلا امپریشن ملے گا، کیا چیزیں نظر آئیں گی؟ بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو شکوہ کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. صحیح. آپ کو حسد کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. آپ کو فرسٹریٹڈ لوگ نظر آئیں گے. یہ ہم میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پہ غور کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو پہچاننے کی بجائے، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی بجائے کسی کو دیکھا اور اس کے اوپر جو رد عمل دیا وہ منفی دے دیا. صحیح. تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیسے کیا نشانی ہوگی جس کو جو سیلف اویئر ہے، جس کو اپنے انیٹ گفٹس کا پتہ ہے یا اندازہ ہو گیا، وہ اس میں آپ کو ایک ٹھہراؤ نظر آئے گا، اس میں اطمینان نظر آئے گا، اس میں شکوہ نظر نہیں آئے گا، شکر نظر آئے گا. آپ کو وہ بندہ کسی جگہ پر، کسی موضوع پر، کسی پہلو پر فوکسڈ نظر آئے گا. وہ بہت زیادہ آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ وہ بہت جگہوں پر بٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے. فوکسڈ نظر آئے گا. اور پھر یہ کہ وہ اس کو کام میں لا رہا ہوگا، اس کو کام میں لا رہا ہوگا اور اس کو یہ پتہ ہوگا کہ کون سی چیز جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی آسان ہے، میرے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پیس آف کیک ہے، مزے سے وہ اس کو کر لیتا ہے. تو وہ سیلف اویئر ہے. تو یہ چند نشانیاں ہیں بنیادی سی جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے. اور اب ایسے لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں
جن کو جو پہلے 25 سال 20 سال زندگی کے ہیں ان میں ہٹ اینڈ ٹرائل، صحیح و خطا کا بار بار اپنے آپ کو ایکسپیریمنٹیشن سے گزارنے کا موقع ملا مناسب حد تک. وہ کہتا ہے نا، وہ جیک ما کہتا ہے کہ جی فرسٹ 20 years of your life is your revenue, your failure is your revenue. تو یہ 20-25 سال جو ہیں یہی وہ سال ہوتے ہیں جب آپ مختلف، جیسے آپ بیٹھے ہیں تو پوسچر بدل بدل کے دیکھتے ہیں کہ کیا سے زیادہ اچھا بیٹھا جائے گا. پھر کسی ایک پوسچر آپ محسوس کرتے ہیں یہ ٹھیک رہے گا. سملرلی یہ وہ 25 سال یا یہ 20 سال وہ ہوتے ہیں جن میں انسان مختلف تجربات کرتا ہے، 4-5 مختلف چیزوں کو، 7 چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے دیکھتا ہے، ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ میرا فیلڈ ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میرا پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک سادہ سے طریقوں میں سے طریقے ہیں نا، تو وہ اس میں سے گزرتا ہے تو اس کو زبردست قسم کا ریونیو مل جاتا ہے کہ واٹس فار می اینڈ واٹس ناٹ فار می. تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا کام کیا ہے، میرا کام نہیں کیا نہیں ہے. صحیح. تو وہ سیلف اویئر ہو جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو بنیاد بنتی ہیں. جی بالکل، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا. سر میں اس کو تھوڑا سا آگے آپ سے مزید یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ، نوجوان بھی اور جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، وہ بھی جب ان سے ہم بات کریں کہ آپ کی لائف میں آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں، آپ نے کیا کیا ہے اب تک، آپ کہاں تک پہنچے ہیں، جن راستوں پہ آپ چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو ان میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے لکھاری تھے، ہم بڑے اچھے کھلاڑی تھے، ہم بڑے اچھے اسپیکر تھے، ہم بڑے اچھے فلاں تھے، لیکن ہمیں نا وہ کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں کسی نے مہیا کیا. اب ایج اتنی ہو گئی ہے، اب بس اس نوکری تک محدود رہ گئے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو اویئرنیس ہو گئی تھی، ہم کیا ہیں، ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملا آگے بڑھنے کا. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عمر صاحب، یہ روزمرہ کا آپ کا بھی میرا بھی مشاہدہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں. اچھا، اس میں ایک ان ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہر کسی میں اتنے گٹس نہیں ہوتے کہ وہ معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے. آپ کو بہاؤ کے ساتھ کہیں نہ کہیں چلنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا بھی پڑتا ہے. لیکن ایسا ہے کہ پلیٹ فارم معاشرہ آپ کو کبھی بھی خود تیار کر کے نہیں دیتا. بالکل صحیح. وہ جو چند ایسے لوگ ہیں جن کو تیار کر کے دیتا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، تھوڑے سے ہوتے ہیں. باقی سب لوگوں کو اپنا پلیٹ فارم بھی خود بنانا ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں مثال کے طور پر یہ کہ اگر آپ اتنا کلیئر ہو گئے کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میری دلچسپی ہے، یہ میرا یعنی میرا دل اس کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو پھر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں مناسب جگہ آپ نے خود دینی ہے. اور اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا بڑا نقصان ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے میزلو ایک ایجوکیشنل لیڈر گزرا ہے، سائیکالوجسٹ. تو اس نے کہا کہ انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ضرورتوں کی ترتیب بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ہائرارکی آف نیڈس ہے. تو جیسے اس میں ایک یہ ہے کہ انسان کو کیئر، اٹینشن، لو، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، رسپیکٹ انسان کی ضرورت ہے. تو اگر یہ نہ ملے تو انسان اپنے آپ کو ادھورا چڑچڑا محسوس کرتا ہے، فرسٹریٹڈ محسوس کرتا ہے. سو از ود دا پرسن ہو از ناٹ یوٹیلائزنگ ہز ٹرو پوٹینشیل. وہ آپ کو فرسٹریٹڈ ملے گا، وہ الجھا ہوا ملے گا، وہ اندر سے ناخوش ملے گا، اداس ملے گا. اور وہ نہ صرف یہ کہ خود اندر سے اداس، ادھورا اور روٹھا سا، شام زدہ سا نظر آئے گا، بلکہ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جہاں وہ بیٹھے اٹھے گا، جس جگہ وہ کام کرے گا، جس گھر کا وہ فرد ہوگا، وہاں پہ بھی وہ خزاں کا باعث بنے گا. اچھا، تو ایسے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملا، ہم یاد رکھ لیں پلیٹ فارم دنیا کبھی بھی آپ کو بنا کے نہیں دیتی. اس کو ہم لوگ آپس میں یہ پکی طے کر لیں بات کہ یہ نہیں، ہم نے اس کے لیے خود راستے نکالنے ہوتے ہیں. ہاں، اب چونکہ میرا اور آپ کا جو یہ موضوع کا جس رخ پہ ہم جا رہے ہیں، میرا کام صرف موٹیویشن دینا نہیں ہے، ہم ریئل سائنس پہ بات کریں گے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں ہم نے ایک بڑا پیارا سا ایک میٹرکس ہے، ایک فارمولہ ہے جو جاپانی یوز کرتے ہیں. اسے وہ کہتے ہیں اکیگائی کا کانسیپٹ ہے، آپ جانتے ہی ہیں. ہم سننے والوں کے لیے تھوڑا سا اس کو آسان کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ایک جس پرپز کے لیے اس کو بنایا گیا ہوتا ہے، وہ پرپز اس کے اندر
قدرت انسٹال کر کے بھیجتی ہے، اس کے لیے وہ اہلیت اس کو دے کے بھیجتی ہے. اچھا وہ اس کا پیشن بھی ہم اس کے لیے پیشن کا بھی لفظ یوز کر لیتے ہیں، شوق، اس کی قابلیت، اس کا وہ رجحان، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو 4 چیزیں جو ہے نا وہ جاپانی کہتے ہیں کہ ان کو اگر آپ مد نظر رکھ لیں تو پھر آپ زیادہ بہتر طور پر وہ پلیٹ فارم خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں. صحیح. وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت کا جو میلان ہے، رجحان ہے، وہ کس طرف ہے. صحیح. مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ کیا آپ اعداد میں اچھے ہیں، ڈیجٹ سمارٹ ہیں آپ، یا آپ لنگوسٹکس سمارٹ ہیں، زبان کے ساتھ آپ کو ورڈز بولنا اچھے آتے ہیں، آپ گفتگو اچھی کر لیتے ہیں، آپ لکھ اچھا لیتے ہیں، شاعر ہیں، کچھ ایسا. اور یا آپ مثال کے طور پر باڈی سمارٹ ہیں، کچھ بھی ہیں. تو آپ کے جو فطرت ہے نا آپ کی، جو آپ کی طبیعت میں رجحان ہے، سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تو میرا شوق ہے، صحیح. یہ میری طبیعت کا رجحان ہے، لیکن دیکھیں کہ عملی طور پر آپ کس چیز میں اچھے ہیں. صحیح. کیا اسی میں آپ اچھے بھی ہیں؟ رجحان تو ہے، اس کو اتنا پریکٹس کیا کہ اس میں آپ اچھے بھی ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اگر مثال کے طور پر قدرتی طور پر میرا رجحان مصوری کی طرف ہے، جو کہ ہے، لیکن اگر میں نے اس کو پریکٹس نہیں کیا تو میں اس میں پھر اچھا تو نہیں ہوا ہوں گا. تو مجھے پریکٹس کی ضرورت ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ میں اس میں کیا اچھا بھی ہوں. تیسری چیز یہ کہ کیا اس کو اگر میں اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں لاؤں تو کیا دنیا کو اس کی ضرورت بھی ہے. صحیح. تیسرا پہلو. اور چوتھا پہلو، کیا اس پہ مجھے کچھ دنیا پے بھی کرے گی یا نہیں. اب ان چاروں میں سے کوئی ایک، جو جیسے کہ ویریبل، ان میں سے کوئی ایک فیکٹر اگر مس ہو گیا تو آپ نے اپنا جو توازن ہے وہ امکان یہ ہے کہ آپ کھو بیٹھیں گے. کیونکہ اگر آپ کسی جگہ پہ آپ کو پے نہیں کیا جا رہا، یا آپ نے پے ٹو گیٹ پیڈ، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، آپ اتنے اچھے مصور نہیں بنے، اپنے پریکٹس اتنی نہیں کی کہ آپ کی پینٹنگ لاکھوں روپیوں میں سیل ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ جو فن ہے وہ صرف آپ کے اپنی آسودگی کے لیے، اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو اس کا دنیا کے لحاظ سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. تو اب اگر دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہوگا، فائنینشیل ٹرمز میں، مانیٹری ٹرمز میں فائدہ ہوگا، تو امکان یہ ہے کہ وہ آپ اس کو زیادہ دیر تک لے کے چل سکتے ہیں. بالکل. تو اب اس کو سمیرائز کرتے ہیں بات کو، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملا، تو ایک تو یہ بات ہے کہ کبھی دنیا پلیٹ فارم آپ کو خود بنا کے نہیں دیتی. آپ نے اپنا رجحان پہچاننا ہے اور اس کی گنجائش زبردستی پریکٹس کر کے خود بنانی. بالکل صحیح. اور اس کے بعد پھر میں نے جاپانی فارمولہ بتایا، یہ 4 چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھ لیں اس پہ، اور اگر یہ چاروں پوری ہو جائیں تو پھر آپ کا بیسٹ کمبینیشن بنتا ہے، پھر آپ کا پلیٹ فارم خود ہی بن جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا سر، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. خود آگاہی، خود شناسی، اپنے آپ کو جاننا، عرفان ذات اور سیلف ڈسکوری انگریزی میں، اور اپنے پرسنل پوٹینشیل کو جاننا، یہ تقریباً ایک ہی چیزوں زمرے میں ہم ساری چیزوں کو لے لیتے ہیں. یہ آسان کام تو ہرگز نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس وقت، فی زمانہ ہمارا تعلیمی نظام یا ہمارا پیرنٹنگ سسٹم، ہمارا معاشرہ، یہ سب مجموعی طور پہ ہماری نئی نسل کو ان کا پوٹینشیل پہچاننے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں؟ 2 حصے ہیں سوال کے. ایک حصہ یہ کہ یہ آسان نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یوں کہوں گا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو ہمیں نہیں آتا، وہ ہماری دنیا کی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے. جس کو سائیکل چلانا نہیں آتا، مشکل، اس کے لیے مشکل ترین کام ہے. بالکل. اور جس کو جہاز اڑانا آتا ہے اس کے لیے وہ آسان ترین کام ہے. سیم گوز ود سیلف اویئرنیس. جس کو نہیں پتہ اس کا تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے واقعی بہت مشکل ہے. اور اگر اس کے لیے جو دنیا میں جو ماہرین نے کام کیا ہے، اگر اس کی روشنی سے دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو کافی حد تک آسان بھی ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس کے جیسے ایک بڑی پرشکو عمارت کے کئی پہلو ہوتے ہیں، 12 دری ہوتی ہے، تو انسان بھی ایک اس طرح کی شاندار عمارت ہے جس کے کئی پہلو ہیں. صحیح. ایک طرف اس کی روح ہے، تو روح کے حوالے سے بھی اس کو پہچاننا یہ ایک الگ پہلو ہے، ایک الگ کام ہے. اس کے علاوہ اس کو ذرا تھوڑا سا آپ سائنٹیفک انداز میں دیکھیں تو انسان اپنے آپ میں ایک یوں کہیں کہ کیمیکلز کا مجموعہ ہے، ایک پیکیج ہے.
یہ ہارمونز اوپر نیچے ہوتے ہیں. اب نیورو سائنس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں جب وہ کسی ایک ہارمون کا اسپرے بڑھاتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں بالکل 360 ڈگری تبدیلی آ جاتی ہے. بالکل بہت سارے اس کے اوپر اسٹڈیز ہوئی ہیں, اس پہ پوری سائنس ہے, نیورو سائنس جو ہمارا فیلڈ ہے. اور اسی طرح سے دوسری طرف آ جائیں تو ہم لوگ اپنے آپ میں, ہمارا جو برین ہے اس کے اندر ایک فزکس کے لحاظ سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں, اور ہمارا جو مائنڈ ہے اس میں سے, ہماری پوری باڈی میں سے ہمارے ارد گرد ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے. صحیح. وہ اس اینگل سے دیکھا جائے تو وہ ہماری اویئرنیس کا ایک تیسرا پہلو ہے. اس کے بعد پھر ایک چوتھا پہلو یہ ہے کہ ہماری سب کسی کا چونکہ ڈی این اے جو ٹریول کر کے آتا ہے ہمارے آباء و اجداد سے, اور آتے آتے پھر ہمارے والدین تک آیا, پھر اس سے ہم آگے اس دنیا میں آئے, تو وہ جو ڈی این اے ٹریول کر کے آتا ہے اس ڈی این اے کا اپنا ایک اسکرپٹ ہے. جیسے پرسنالٹی کی سائنس ہے, اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں, اس میں بھی مختلف قسم کی اسٹڈیز ہیں. ان میں سے ایک جو بڑی پاپولر دنیا میں ویلیڈیٹ جسے کیا جاتا ہے وہ MBTI کی سائنس ہے, مائرز برگس ٹیسٹنگ انڈیکیٹر ہے, کہ کس طرح سے آپ کی پرسنالٹی کی ٹائپ جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہوتی ہے. تو یہ چوتھا پہلو ہے, اور بھی بہت سے پہلو ہیں, لیکن اختصار کی خاطر اس کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے کے لیے کم از کم ان 3-4 پہلوؤں سے تو ہمیں غور کرنا چاہیے. صحیح. ہماری روح, ہمارا جسم, ہمارے جو کیمیکلز ہیں, اور ہماری جو برین ویوز ہیں, اور ہماری جو ڈی این اے ہے, اس اینگل سے جب اس طرح سے دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم الگ الگ انٹیلیجنس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک سائیکالوجسٹ نے اس کے لیے 8 مختلف قسم کی ٹائپس آف انٹیلیجنسز کا ذکر کیا ہے کہ ہم سب لوگوں میں سے کہ کوئی ایک ٹائپ کا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, کوئی دوسری ٹائپ کا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. شروع میں آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ پوٹینشیل جو ہوتا ہے یہ سب میں ہوتا ہے, تو یہ سب میں ہوتا ہے لیکن مختلف ہوتا ہے. جی. تو ہم لوگوں کا ہم مار کہاں کھاتے ہیں جب ہم لوگ کسی ڈاکٹر کا کمپیریزن کسی وکیل سے کرنے لگتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر کا کمپیریزن وکیل سے ہو ہی نہیں سکتا, دونوں الگ الگ ہیں, اور دونوں کے ڈومین اور کام اور ذمہ داریاں فرض الگ الگ ہیں, کام الگ الگ ہے. تو اس وجہ سے ایک حصہ تو یہ ہو گیا. دوسری بات آ جاتی ہے کہ ہمارا جو پورا یہ سسٹم ہے وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بنتا ہے, یا یہ کہاں پر ہمیں کس طرح سے سپورٹ دے سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اسٹارٹس فرام ہوم. سب سے پہلے ماں باپ اور گھر کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کو وہ خود موقع دیں کہ وہ چیزوں کو ایکسپلور کرے, خود اس کے ساتھ اس کو معاونت فراہم کریں. جب وہ 5ویں سے آنورڈز آگے بڑھتا ہے, تھوڑی سی سمجھ بوجھ شروع ہوتی ہے, 10ویں تک وہ اس کے ساتھ رہیں, اس کو یہ بتائیں کہ تمہاری طبیعت اس طرح کی ہے, تمہیں کیا اچھا لگ رہا ہے, اس کے ساتھ اس کو ریئلائز کرائیں, اس سے پوچھیں, کویسچنس کریں, اس کو سمجھنے میں, اس ایکسپیرینس کو سمجھنے میں مدد دیں. تو اس کے بعد کافی حد تک اس کو اپنی کلیئرٹی آ جاتی ہے میرے اندر کس طرح کے ٹیلنٹس ہیں. آپ غور کیجیے, آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں, اپنے بچوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ 5ویں سے آنورڈ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. غور سے دیکھیں. تو اس کے بعد آگے چلیں تو پھر آگے آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے. ایجوکیشن سسٹم اس کو پروموٹ کر سکتا ہے. ویسے بڑی ایک خوشی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ پاکستان میں ہم لوگوں نے باقاعدہ جو سیلف اویئرنیس ٹول کٹ کہہ لیں, اس کا پورا کریکلم بنا کے ہم لوگ اس کو اداروں کے ساتھ, اس کے ساتھ فلیگ شپ پروگرامز کرتے ہیں. ادارے ہمارے ساتھ جو ایسوسیٹ اسکولز کے طور پر آتے ہیں کہ وہ ان کے بچے جو ہیں, وہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیلف اویئر یا پرسنالٹی ٹائپ ریڈی یا پرسنالٹی ٹائپ اسمارٹ اسٹوڈنٹس کے طور پر تیار ہو رہے ہیں. بائی دا ٹائم دے ریچ 10th گریڈ, تو دے آر فلی اویئر کہ ان کے ٹیلنٹس کون سے ہیں, ان کی ٹائپ آف انٹیلیجنس کیا ہے, اور ان کی ٹینڈنسیز کیا ہیں, ان کی ایکیگائی کیا ہے, ان کا نارتھ سٹار کیا ہے, پرپز کیا ہے, وہ کلیئر ہو. یہاں پر ایجوکیشن سسٹم کا یہ رول ہو سکتا ہے جس پہ اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو سوسائٹی ہے. سوسائٹی کو دل بڑا کرنا چاہیے اور ویرائٹی کو گنجائش دینی چاہیے. ہر طبیعت کے انسان کو انکلوژن کا موقع دیں, وہ بھی بیچ میں سما سکے, کسی کی طبیعت کیسی, کسی کا مزاج کیسا. اور آخری چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ساری 3 چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی کریں تو ان کے حجم سے زیادہ بڑی سائز اور کوانٹم کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر خود فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, امپروو کرنا ہے, تو ہم کیا سے کیا ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں آپ کو
کو مثال دیتا ہوں, یہاں تک بھی دنیا میں کام ہوا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا, میں نے اختصار سے 4 موڈیلٹیز, 4 مختلف پہلوؤں پہ آپ کے ساتھ بات کی ہے. اس کے علاوہ کم از کم کوئی آئی کین ٹاک اباؤٹ ڈزنز آف مور ایسپیکٹس. تو میں ابھی ایک اور چھوٹا سا آپ کو پہلو بتاتا ہوں. دنیا میں اس وقت نیورو پلاسٹیسٹی پہ کام ہو رہا ہے. اسے نیورو پلاسٹیسٹی یہ ہے کہ اگر ہم خود دانستہ طور پر, خود ارادے سے, انٹینشنیلٹی کی سائنس ہے, اس کے نتیجے میں ہم طے کر لیں کہ ہم نے کچھ ہونا ہے, کچھ بننا ہے, تو ہمارا ڈی این اے کا اسکرپٹ بھی جو ہے وہ اس کو بھی وہ بھی ریویو ہو جاتا ہے. اس کو ایپی جینیسس بھی کہتے ہیں. جینیسس یہ ہے کہ ہماری جو لائف ہے, ہمارا جو ڈی این اے ہے, لیکن اس کے اوپر ایپی جینیٹکس یہ ہے کہ جینیٹکس تو وہ ہے جو ڈی این اے ہے ہمارا, لیکن اس ڈی این اے کو بھی بدلا جا سکتا ہے. اچھا, بدلا سے مراد ہے کہ موڈیفائی کیا جا سکتا ہے, ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے نیچرل ٹیلنٹ کے ساتھ اس دنیا میں آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ نیچرل ٹیلنٹ میرا یہ تھا کہ میں دائیں ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں, لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے بائیں ہاتھ سے لکھنا ہے, تو کیا میں نہیں لکھ پاؤں گا؟ لکھ پاؤں گا. کتنی ہی ایسی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے, میرے سامنے ہیں, جس میں کسی نے تہیہ کیا میں نے یہ کرنا ہے, اور وہ اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا, وہ اس نے زندگی میں کر دکھایا. سو یہ جو سب سے جیسے کہتے ہیں کہ واٹس دا چیری آن دا ٹاپ آف دا کیک, وہ ہے ہماری فری ول, دا سائنس آف انٹینشنیلٹی, کہ ہم خود ارادہ کریں تو اس ارادے کے نتیجے میں پھر انسان کا, پھر اگین وہی نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ میں انسان کے نیورونز جو ہے نا وہ ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک عام انسان حیران ہو جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. انسان کے دماغ میں جو نیورونز ہیں اور جو ہمارا سسٹم ہے اس طرح سے ہے کہ جب ہم ڈیلیبریٹلی کسی چیز پر توجہ دینا شروع کرتے ہیں تو ہم جس چیز پہ توجہ دیتے ہیں یا جس پہلو پہ توجہ دیتے ہیں وہ زندگی میں ہماری لائف میں زیادہ میگنیفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ اگر آپ نے آج فیصلہ کیا کہ آپ نے وائٹ کلر کی ٹویوٹا کرولا خریدنی ہے, آج آپ نے بیٹھ کر یہ ڈسکس کیا اپنے بچوں کے ساتھ, اور اب جب آپ نے یہ ڈسکس کیا اس کے بعد آپ ذرا بازار نکلیے, آپ کو جگہ جگہ سفید ٹویوٹا کرولا نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل, دیٹس دا سائنس آف انٹینشنیلٹی, کہ آپ نے ارادہ کیا. اس کو ہم نیورو سائنس میں کہتے ہیں ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم. انسان کے اس جگہ پر دماغ میں ایک سافٹ ویئر لگا ہوا ہے جو انسان کا گائیڈڈ میزائل کی طرح سے کام کرتا ہے, جس کے اندر آپ انسٹال کر دیتے ہیں نا, گائیڈڈ میزائل کے اندر آپ اس کا ڈیسٹینیشن, اس کا ٹارگٹ بیچ میں انسٹال کر دیتے ہیں تو وہ اس کو ڈھونڈ کر اس کو ٹارگٹ کر لیتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم لوگ یہ خود ارادے کے ساتھ کسی موضوع, کسی میدان, کسی پیشے, کسی اسکل کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو تب اس لمحے ہمارا RAS سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے وہ اپرچونیٹیز آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے, پھر اس کے لیے رستے ہموار کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر اس جیسے خیالات آپ کو آنے لگتے ہیں, پھر اس طرح کے انسان آپ کو ملنے لگتے ہیں, پھر اس طرح کے ادارے آپ کے سامنے پاپ اپ ہو کے آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس طرح کی اپرچونیٹیز اور اتفاقات آپ کے ساتھ زندگی میں ہونے لگتے ہیں. دس از سائنس, پیور سائنس. کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سائنس ہے. یہ سائنس ایسے ہے مختصراً کہ ہماری برین ویوز ایک خاص فریکوینسی پر ہمارا دماغ پلسیٹ کرتا ہے, وائبریٹ کرتا ہے, اور کائنات کی بھی ایک فریکوینسی ہے. تو جب وہ کائنات کی فریکوینسی سے میچ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. صحیح. سو دیٹس ہاؤ ان چاروں چیزوں میں سے جو ہمیں انسان کو بناتی ہیں اور پھر ٹیلنٹ کو جوڑ کے سامنے لاتی ہیں, ان میں سے اگر سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہماری فری ول ہے. ہم نے ارادہ کیا ہے تو پھر یہ سب چیزیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں گی اور یہ سب کو بیٹ کر دے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے. سر آپ نے ارادے کی بات کی, آپ نے خواب کی بات کی, آپ نے انٹینشنز کی بات کی, لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی یہاں پہ آیا ہے کہ ہمارے لوگوں کا اور ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ارادے بہت کرتے ہیں, خواب بہت دیکھتے ہیں اور اپنے دل دماغ میں بہت اونچا اونچا اڑ جاتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکلی اپنے خواب کو, اپنی سوچ کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم اپنے قدم پیچھے کھینچتے ہیں. یعنی ہمارے خواب ہیں آگے بڑھنے کے, لیکن جب ہم اس پہ عمل درآمد کا ہمارا ٹائم آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں
یہ ڈر کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں پائے اور ہمارے خواب جو تھے وہ ناپختہ تھے؟ یہ آبزرویشن آپ کی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور آپ کو ہر دوسرے انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ صحیح۔ اصل میں زیادہ تر تو یوں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ارادہ باندھا ہوتا ہے، جو خواب دیکھا بھی ہوتا ہے سطحی طور پر، یا کوئی منصوبہ بنایا ہوتا ہے، تو وہ ہم لوگوں نے کہیں سے مستعار لیا ہوتا ہے، کہیں سے امپورٹ کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ ہمارے اپنے اندر سے تیار ہوا نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جو میں سپرفیشل موٹیویشن کی بات کرتا ہوں اکثر، کہ آپ باہر سے کسی کو جتنا مرضی دھکا لگا لیں، اگر اندر سے اس کا ارادہ نہیں ہے، اندر سے اس کا دل نہیں ہے، سادہ لفظوں میں، تو پھر وہ ایک حد تک کام کرے گی۔ وہ آپ بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ نے اس کو کوئی بوسٹر ڈوز لگائی ہے، اور جتنی دیر اس کا اثر رہے گا۔ اکثر ہمارے سامنے سینکڑوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم جب ٹریننگ کوچنگ کرتے ہیں پروفیشنلز کی بھی، انڈیویجولز کی، کہ جی وہ فلاں بندے نے موٹیویٹ کیا تھا تو اس کا اثر 1.5 دن رہا تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ تو بالکل اس کا جواب اس کے اندر ہی موجود ہے کہ بھائی آپ نے وہ ارادہ، وہ آئیڈیا، وہ پلان کہاں سے لیا تھا؟ صحیح۔ کسی نے دیا تھا؟ آپ کا ہوتا تو پھر آپ کے ساتھ رہتا۔ تو آپ کا جو پرماننٹ رہنے والی چیز ہے وہ آپ کے اندر سے آنے والی آواز ہے، اور وہ ہے جو آپ کا نیچرل گفٹ ہے، جو آپ کی فطرت ہے، جو آپ کی ٹائپ ہے، جو آپ کی نیچرل انکلینیشن ہے، جو آپ کا پرپز ہے، جو آپ کو ڈیزائن کر کے بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے سے پہچان لیتے ہیں تو پھر تو کسی کی موٹیویشن کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ صحیح۔ پھر آپ کو کئی مرتبہ لوگ روکتے ہیں کہ بس کرو یار، اتنا زیادہ اس پہ نہ کھپو۔ آپ کو وہی انٹرٹینمنٹ دیتا ہے، وہی چیزیں جو آپ کو، اگر آپ اپنے اندر سے نہ کر رہے ہوتے، کسی کے کہنے پہ کر رہے تھے، جو چیزیں آپ کو تھکاتی ہیں نا، اگر اندر سے آنے والی آواز سے وہ کریں تو وہی آپ کو انرجی دینے لگتی ہیں، وہی آپ کو انٹرٹین کرنے لگ جاتا ہے، وہ آپ کو کام ہی نہیں لگتا۔ آپ دنیا سے، مکان کی اور سچویشن کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو میں یوں کہوں گا کہ اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی ارادہ باندھا تو اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا، تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ آواز اس کے اندر سے آئی تھی۔ اگر تو اندر کی آواز تھی تو پھر زیادہ امکان موجود ہے کہ وہ اس کے اوپر ایگزیکیوٹ بھی، اس پہ عمل درآمد بھی کرے گا۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جی عمل درآمد نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک تو پہلے ہم نے ڈسکس کر لی، ایک جو بڑی وجہ اور ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، یہاں پر مسئلہ ریسورسز کی کمی کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ آپشنز کی، اپرچونٹیز کی کمی کا نہیں ہے۔ حیران کن بات ہے، آپ ذرا غور کیجیے، آپ کو نظر بھی آئے گا، یہاں پر مسئلہ اس کی پلینٹی کا ہے۔ اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں، اتنے زیادہ آئیڈیاز ہیں، اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایونیوز ہیں کہ آپ اس میں کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں، جس پہ میرا پورا ایک ڈرائیو ہے، میری تحریک ہے کہ کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا کیا نہیں کرنا، اس کا بھی فیصلہ اکثر آپ کر لیں، تاکہ آپ بالکل فوکسڈ ہو جائیں اور اسی کو ہی کریں، تو پھر اس کے اوپر قدم اٹھانے کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی آخری بات یہ ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اگین میں تو قرآنک سائنس کا طالب علم ہوں، تو ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ لکڑ بھی ہے ساتھ میں، تو اس کو یاد دہانی بھی کرانی پڑتی ہے۔ تو پھر اس کے اوپر ڈیلی کی گرائنڈ ہے، صبح شام دوپہر، ہمیں اپنے آپ کو، جیسے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ہمیں ایک ہی مرتبہ کہتے کھانا کھاؤ، ساری زندگی کے لیے کھانے کی قید سے آزاد ہو جاؤ۔ سملرلی کئی کام ہمیں ریپیٹیٹیولی کرنے پڑتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا مقصد بھی بار بار یاد دلانا پڑتا ہے، اس کے بارے میں بھولنے کا امکان ہے، تو اس کو یاد دلانا۔ تو جب ہم وہ کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عملی طور پر ہم چلتے بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اس کا بھی آخری حصہ یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ خواب ہم لوگ چھوٹا دیکھتے ہیں اور قدم بڑے بڑے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو بالکل الٹ ہونا چاہیے، ہمیں خواب بڑا ہی دیکھنا چاہیے، لیکن اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے قدم میں بانٹ کر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ جب ہم بہت بڑے قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں، اور اگر ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ہم تھکیں گے نہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی ایگزیکیوشن کا مرحلہ بہت آسان اور جسے کہتے ہیں کہ پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے، اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اگر
ان باتوں کا خیال رکھا جائے. بالکل ٹھیک فرمایا سر آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک یہ بات بھی بتلائی کہ ہر انسان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، لیکن اس کا دائرہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. وہ کسی اور طرح کا پوٹینشیل ہو سکتا ہے اور دوسرے میں کسی اور طرح کا پوٹینشیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انسان پوٹینشیل لے کر دنیا میں آیا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر بچہ تخلیقی صلاحیت لے کر دنیا میں آیا ہے. اللہ نے اسے تخلیقیت دے کر پیدا کیا ہے. اور لیکن پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب ہر بچہ تخلیقی صلاحیت بھی لایا ہے، اس میں کریٹیکل تھنکنگ بھی لایا ہے، لیکن جو ہی وہ بچہ ہوتا ہے تو اس میں وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ کھوج ہوتی ہے، وہ کویسٹ ہوتی ہے، وہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو پوچھتا ہے، نالج دریافت کرتا ہے. لیکن جو وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے، اسکول چل جاتا ہے اور پھر وہ اسکول سے آن ورڈ کالج جاتا ہے، تو اس کی جو کویسٹ ہے وہ کم ہوتی. موسٹ آف دی کیسز، میں سب میں نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ تر کے اندر وہ جو کویسٹ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ WH گروپ کے جو سوالات ہیں وہ کرنا ہی چھوڑ جاتا ہے. جی تو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی مزیدار بات آپ نے کہی ہے. دیکھیں اس میں ہم ایک ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ جی پلان اور ایگزیکیوشن، اسی کی مثال لے لیتے ہیں ذرا. اس میں بھی ہمیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ ایک پاکستان کے نامور شاعر ہیں، آپ کا کلام جو ہے اس کا میں مداح ہوں. آپ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر ریلیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک قابلیت کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ آئیڈیاز کے ماسٹر ہیں، اور ایک قابلیت کی یہ شکل ہو سکتی ہے کہ آپ ایگزیکیوشن کے کام کے ماسٹر ہیں. دونوں قابلیتیں ہیں، ان کو ایک سچ کے طور پر ہمیں ماننا ہوگا، اور یہ ماننا ہوگا کہ دونوں قابلیتوں کی اپنی اہمیت ہے. اگر آئیڈیاز اور کریٹیوٹی والے لوگ نہ ہوتے تو دنیا میں اس کے اوپر عمل کرنے والے کہاں سے آتے اور کس چیز پہ وہ عمل کرتے. ٹھیک ہے. تو لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر عمل کرنے والے نہ ہوتے تو پھر آئیڈیاز والوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بیلنس کے ساتھ یہ دنیا بنائی ہے. تو جیسے ہم پرسنالٹی ٹائپ کی جو سائنس ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آئیڈیاز کا رجحان رکھتے ہیں، ان کی طبیعت میں سوچ کا عنصر زیادہ غالب ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کام کرنے میں زیادہ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہاتھ سے کام کرنے میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو اب ان دونوں کی الگ الگ صلاحیتیں ہم ان کو پہچان کے مان لینا ہے، ریئلائز کر لینا ہے. صحیح. اچھا، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اس طرف کہ بچہ جب ہوتا ہے چھوٹا، اس وقت تو اس میں کیوریوسٹی، تجسس، اس میں ایکسپیریمنٹیشن، کسی بھی چیز کو خود تجربہ کر کے محسوس کر لینا، یہ اور نئے لرننگ کے ایکسپیرینس سے گزرنے کا یہ ذوق ہوتا ہے، یہ رجحان ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے. سادہ سی مثال ہے عمر صاحب، آپ میں ایک پہلے سادہ مثال دوں گا، پھر ایک میں سائنسی مثال دوں گا، جس میں نے کہا کہ میرا کام ریئل سائنس آف ہیومن پوٹینشیل ہے. تو سادہ سی مثال تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہو اور آپ نے وہ مشین بہت اچھی لی اور استعمال میں نہیں لائے اور کئی سال تک استعمال نہیں کی، پڑی رہی، تو دو مسئلے پیدا ہو جائیں گے. امکان یہ ہے کہ ہو جائیں گے. ایک یہ کہ آپ کو وہ چلانا ہی نہیں آئے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ مشین ہی بڑی خراب ہو چلے گی نہیں. اب سائنٹیفک بنیادوں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میڈیکل سائنس میں کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی باڈی کا اگر کوئی مسل بہت عرصے تک استعمال نہ کرے، اگر وہ استعمال نہ کرے تو وہ آہستہ آہستہ ویک ہوتا جاتا ہے، اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈیڈ ہونے کے بھی اس کے امکانات ہیں، وہ ڈیڈ ہو جائے گا. اس کو میڈیکل سائنس میں مسکولر ایٹرافی کہا جاتا ہے. اچھا. اگر انسان کے فزیکل مسلز کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کیا انسان کے دماغ کے اندر نیورونز جو ہیں وہ بھی مسلز کی طرح سے کام نہیں کرتے؟ نیورونز بھی تو مسلز کی طرح سے کام کرتے ہیں. 80 بلین نیورونز انسان کے دماغ کے اندر ہیں. ان میں سے جس کو آپ کام میں لائیں گے وہ اور نکھرے گا. اسے ہم نیورو سائنس میں کہتے ہیں کہ نئے نیورو کنیکشنز بنیں گے، نیورو پاتھ ویز بنیں گے، نئے سینیپس بنیں گے.
اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، آئندہ کسی ایپیسوڈ پہ اس پہ ان میں سے ہر پہ الگ الگ بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے اپنے سننے والوں کے لیے. تو اب جیسے جیسے ہم کسی ایک کام پہ نکلیں، اور بہت سارے سی ٹی اسکینز نے بتایا، ایک EEG مشین، الیکٹرو انسیفلوگرافک مشین ہوتی ہے، وہ اس میں نظر آیا کہ اگر آپ نے کسی ایک چیز کو، ایک اسکل کو سیکھنا شروع کیا، تو اس وقت آپ کے دماغ میں اس کے لیے خاص جو سینٹر تھا وہ متحرک ہو گیا. اس کے اندر جتنے نیورو کنیکشنز اس وقت تھے، جب وہ آپ نے اسکل ایک سٹیپ اور آگے سیکھ لی تو وہ اور نیورو کنیکشنز بنے. آپ اس کے پرو بن گئے تو اس کے کنیکشنز کئی 100 ملینز بڑھ گئے. تو اگر یہ بڑھتے ہیں اس کو پریکٹس کرنے سے، تو نہ کرنے سے کم اور ختم نہیں ہوتے ہوں گے؟ بالکل ہوتے ہیں. سو ہیئر لائز دا آنسر آف یور کویسچن، کہ اگر ہم لوگ اس کو استعمال میں نہیں لاتے تو وہ آہستہ آہستہ بگڑ جاتا ہے اس کا معاملہ. بالکل بالکل. تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ کام میں آنا چاہیے. بہت انٹرسٹنگ بات کی آپ نے کہ انسانی صلاحیتیں جو ہیں جب تک استعمال میں نہیں لائیں گے تو وہ بڑھیں گی کیسے؟ زنگ لگ جائے، ان کو زنگ لگ جائے گا. لیکن سر ہمارا تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو استعمال میں نہ لائیں اور ہم کہیں کہ بھائی کل کریں گے یہ کام، آج تو ضرورت نہیں ہے، آج تھوڑا موسم گرم ہے، کل ذرا موسم ٹھیک ہو جائے گا، یا میں آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ جو پروکرسٹینیشن ہے، تساہل پرستی یا تساہل پسندی، چیزوں کو ڈیلے کرنا، کاموں کو ڈیلے کرنے کا ایک جو انداز ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ اس پہ آپ اس طرح سے غور کیجئے کہ جو وہیں پہ واپس چلے جاتے ہیں کہ ایک انسان جو پورا جو پیکیج ہے اس کی پرسنالٹی کا، اس میں میں نے 4 ٹکڑوں کا ذکر کیا تھا. تو ایک ٹکڑا ہے ہماری سوشل ایکسپیرینسز، ہمارا معاشرہ. صحیح. تو جس معاشرے میں ہم زندہ ہوتے ہیں وہ ہمارا، آپ اردو کے ماہر ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ ہمارا سیاق و سباق ہوتا ہے، وہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، وہ والا یعنی محل وقوع ہوتا ہے جس کے اندر آپ کھڑے ہیں. تو آپ اس سے الگ، عام طور پر الگ سے کچھ نہیں ہوتا. صحیح. تو معاشروں کے بھی تو مزاج ہوتے ہیں. جی جی. ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، اور میں یوں کہوں گا ایک کلیکٹیو اسٹوپیڈیٹی ہوتی ہے. تو معاشرے جس مزاج پر کھڑے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا میرے اوپر اثر نہ ہو. ہاں، وہ پھر وہی والی بات واپس آ جائے گی کہ میں وہ چوتھا کمپوننٹ جو ہے اپنی انٹینشن کے ساتھ اس میں سے ارریلیونٹ چیزوں کو یا نقصان دہ پہلوؤں کو برش اسائڈ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. لیکن اگر میں یہ انٹینشنلی نہیں کرتا تو پھر ڈیفینیٹلی معاشرے میں جو پاپولر بلیفس ہیں وہ آپ کے بلیف ہیں. معاشرے کے پاپولر بلیف جو ہیں وہ، یا پاپولر جو ہیبٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نکھارنے پہ عام طور پر زیادہ توجہ نہیں دیتے. اس کے بیچ میں کئی ریالٹیز بھی ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ نکھار کے ہم نے کرنا بھی کیا ہے، یا کئی ایسے جو اوپر آ چکے ہوں کیا وہ اپنے آپ کو نکھار کے اوپر آئے، دولت میں ہوں یا طاقت میں ہوں یا اختیار میں ہوں. تو اس وجہ سے بھی وہ یہ سوچتے ہیں، بھلے یہ غلط سوچتے ہیں یا صحیح سوچتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن معاشرے کی جو اس طرح کی مقبول قسم کی روایات، عادات اور انداز ہیں وہ ہمارے اوپر غالب رہتے ہیں. تو اس میں اس معاشرے کا، یہ اصل میں ہمارے معاشرے کا ہی نہیں ہے، یہ سب کانٹیننٹ کا مزاج رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ عام طور پر گفتار کے غازی زیادہ ہیں، ہم ایکشن کی طرف دھیان کم دیتے ہیں، ایکشن اورینٹڈ کم ہے. تو ہم لوگوں کو اس میں ایک فائن بیلنس کریٹ کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی اچھا یہ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، یہ آج نہیں ہے، یہ تو آج سے 2500 سال پہلے کم و بیش جو ہے وہ یونان میں بھی ایسا ہی تھا کہ سوچنے والے، راستہ دکھانے والے، روشنی کے چراغ جو ہوتے ہیں وہ تعداد میں کم ہی ہوتے ہیں، انہوں نے راستے دکھانے ہوتے ہیں. وہ لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں معاشروں کے، وہ راستے دکھاتے ہیں. تو اس میں اگین وہی لوگ جو اس معاشرے میں ان شعبوں سے وابستہ ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے کواڑ کھولیں، بند کھڑکیاں کھولیں، اور ان کو یہ یاد دلائیں کہ صرف خیال یا فلسفہ کافی نہیں ہوتا، اقدام بھی اتنا ہی اہم ہے. ان میں فائن بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. سو بیلنس از بیوٹی، اس کو اپنانا بڑا ضروری ہے. بالکل سر، آپ نے بہت شاندار طریقے سے الیبریٹ کیا،
اور میں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ نے بتایا اپنی گفتگو کے دوران کہ خارجی تحریک اور باطنی تحریک دونوں میں فرق ہے، اور دونوں کی اسٹرینگتھ میں فرق ہے، دونوں کی اثر پذیری میں بھی فرق ہے۔ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ، اور اداروں میں جا کے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جا کے بچوں کو بتلا رہے ہیں کہ یہ آپ کی اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں۔ یہ ایک تحریک بڑی زبردست تحریک ہے، اس کو جتنی اس کی تعریف کی جائے کم ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن کیا اسکول، کالجز، ادارے، مدارس، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ ان کے بیٹھے ہوئے اساتذہ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ وہاں پہ موجود بچوں، جو ایک ایک اسکول میں سینکڑوں ہزاروں بچے آتے ہیں، ان کی ذات کے اوپر کام کریں تاکہ ایک اندر سے ایک تحریک پیدا ہو؟ اور کیا نصاب بنانے والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا نصاب بنایا جائے، ایسا کریکولم ڈیولپ کیا جائے کہ جو بچوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرے اور ان کو ان کی اپنی ذات کو جاننے میں ان کی مدد کرے؟ کیا یہ کام اندر سے ہونے والا ہے، یا باہر سے کچھ لوگ اٹھیں گے اور اداروں میں جا کے لوگوں کو بتلائیں گے کہ بھائی اب وہ کتنوں کو بتلا پائیں گے؟ تو یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اس کو کیا اس اینگل سے نہیں اس کو پکڑا جانا چاہیے؟ اس کو ڈیفینیٹلی اس اینگل سے پکڑنا چاہیے، اور اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک باہر سے کوئی آپ کو تحریک دے دے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کا میک اپ کر لیا جائے۔ میری اگر رنگت اتنی اجلی نہیں ہے، اتنی دھلی دھلی نہیں ہے، تو مجھے میک اوور کے ساتھ چمکا دھمکا دیا جائے، ایک یہ باہر سے کرنے کا کام ہے۔ لیکن اگر میرا خون صاف کرنے کی کوئی دوائی مجھے دے دی جائے تو امکان یہ ہے کہ میری رنگت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ بالکل، تو یہ اندر سے اٹھنے والی تحریک ہے۔ اس کو کہ اور جو اس سے ریلیٹڈ اور جو شعبے ہیں ان کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہم اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کی فیکلٹیز کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اور نہ صرف ہم ایجوکیشنل سیکٹر میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے جو کارپوریٹ سیکٹر کے ادارے ہیں ان میں ان کے جو ٹیم ممبرز ہیں، ان کے جو مینیجرز ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو سی سویٹ پروفیشنلز ہیں، ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری تحریک یہ ہے، تحریک جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا خوبصورت لفظ اس میں آسانی تقویم کا دیا ہے، تو میری زندگی، بلکہ میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی اس کام میں مجھ سے کام لے لے، اور یہ جو آسانی تقویم ہے ہم اس کے طالب علم بن کے اور اس کو دنیا میں اس کے بارے میں آگاہی پیدا کریں۔ تو یہ جگہ جگہ ہم اس کے لیے اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس کو سب لوگوں کا کام نہیں ہے کیا؟ جو آپ کا سوال ہے کہ جی اساتذہ کا، اداروں کا، اور مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کریکلم بنانے والے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ یہ کام کرتے بھی ہیں، کر رہے ہیں معاشرے میں، اور بھی لوگ ایسے ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے زیادہ وہ ہے جو زیادہ پاپولر ہے، جو کثیر مقدار میں، زیادہ بڑی تعداد میں ہے، وہ ڈومیننٹ ہے۔ وہ ڈومیننٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاپولر قسم کی چیزیں جیسے چلی آ رہی ہیں وہ سینہ بسینہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس کی میں مثال، اگین میرا مزاج یہی ہے، میں ادھر سے فوک لور وزڈم لیتا ہوں، ویسے بھی جو ہماری وزڈم ہوتی ہے ادھر سے میں ریئل سائنس کو ساتھ رکھتا ہوں، اور درمیان میں قرآن پاک ہے۔ تو ان میں سے میں تلاش کرتا ہوں رہنمائی۔ تو اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کسی حکیم سے کسی عارضے کا پوچھیں کہ اس کا علاج کیا ہے، تو وہ چونکہ وہ جراحت کا ماہر نہیں ہے، انلیس کہ وہ جراح ہے، اگر وہ جراحت کا ماہر نہیں ہے تو وہ ہر مسئلے کا علاج پڑیا میں بتائے گا۔ جو جراح ہے، جو سرجن ہے، وہ تقریباً آلموسٹ ہر مسئلے کا حل آپریشن بتائے گا، اور اسی کو آپ ہر طرف اپلائی کر کے دیکھیں، فارمولہ جگہ جگہ نظر آئے گا۔ صحیح۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس جو پاپولر سا ہمارا بیلیف ہوتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی ذات سے بلند ہو کے سچ تلاش کریں، اور سچ تلاش کر کے اگر ضرورت ہو
تو اپنا جو غلط لرن کیا ہوا ہے اس کو ان لرن کر دیں. تو عمر صاحب 21 سینچری کے ایک تھاٹ لیڈر ہیں ایلون ٹافلر, اور ان کی بہت سی کتابیں, ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے دا فیوچر شاک, ایک کا نام ہے دا تھرڈ ویو. وہ کہتے ہیں کہ 21 سینچری کا الٹریٹ وہ نہیں ہے جس نے کوئی جماعت نہیں پڑھی, صحیح, بلکہ اس 21ویں صدی کا جاہل وہ ہے جس نے کچھ غلط سیکھا تو اس کو اس نے ان لرن کر کے کچھ صحیح نہیں سیکھا. واہ, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بہت خوب. تو ہمارے سوال کا جواب اس میں انہا ہے کہ ہم میں سے جو پالیسی میکرز ہیں, ہم میں سے جو کریکولم ڈیزائنرز ہیں, ہم میں سے جو ایجوکیشنل لیڈرز ہیں, ہم میں سے جو ٹیچرز ہیں, ہم میں سے جو تھاٹ لیڈرز ہیں, وہ ایک لمحے کے لیے رک کے ذرا دیکھیں کہ جو وہ کروا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, کیا یہ سارا صحیح ہے؟ اگر ان میں سے کچھ صحیح نہیں ہے تو تھوڑا سا دل بڑا کریں, اپنی ذات سے باہر نکلیں, اور اس سے بلند ہو کر جو صحیح ہے اس کو نہ صرف یہ کہ کھلے دل سے قبول کر لیں, بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ سچ مجھے نظر آیا ہے تو اس کو اپنا لیا جائے. تو وہ سچ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں, انفرادی طور پر اپنی یونیکنیس جو ہے ان کی اس کو پہچانیں اور اس کو کام میں لائیں. پہلے 20, میں اب ذرا سمرائز کر رہا ہوں, پہلے 20-25 سال ایکسپیریمنٹیشن کر لیں, 5-7 کم از کم 5-7 مختلف تجربے کر لیں کہ جی میرا یہ شعبہ ٹھیک رہے گا, یہ رہے گا, یہ رہے گا. اس میں سے گزر کے اس کے بعد پھر کسی ایک دو کو نیرو ڈاؤن کریں, پھر کسی ایک پر آ جائیں. اور پلیٹ فارم دنیا نہیں دیتی, پلیٹ فارم آپ نے بنانا ہوتا ہے. اسکوپ دنیا میں کسی چیز کا نہیں ہوتا, اسکوپ آپ ہیں. اگر آپ نے شوق سے, ذوق سے, اور شوق ذوق کے بعد آگے بڑھ کر اس کے اوپر آپ نے پریکٹیکلس, اس کے اوپر نالج حاصل کیا ہے, اور نالج جو ہے اس کو اگر اپلائی نہیں کیا تو نالج بھی بیکار ہے. اپلائیڈ نالج, اور اس کے اوپر مہارت حاصل کر کے اس کو استعمال میں لائے ہیں تو پھر مفید رہے گا. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر دنیا میں جن کے نام ہم لوگ ایسے ہمالیہ کی طرح سے دیکھتے ہیں, وہ نام پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. آج کا جو ٹاپک تھا وہ اتنا اچھا تھا کہ اس میں دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے سوالات کرتا رہوں اور آپ جوابات دیتے رہیں, اور ہمارے دلوں میں, دماغوں میں جو گتھیاں ہیں, جہاں کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس کو آپ سلجھاتے رہیں. بہت سے ایسے کانسیپٹس تھے جو آپ کی اس گفتگو سے میں وہ کریکٹ ہوئے اور ان کی درستی ہوئی. یہ ایک ٹاپک تھا ہیومن ڈیولپمنٹ کا, جس کے اوپر آپ نے ہیومن پوٹینشیل کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی. مجھے وہ غالب کا شعر یاد آیا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو آپ کی ساری گفتگو ایسے لگتا تھا کہ ہم اس کو بڑھاتے جائیں, اس کی جزیات کے اوپر گفتگو کرتے چلے جائیں اور آپ جوابات دیتے چلے جائیں. لیکن چونکہ قلت وقت سد راہ ہے, تو پھر کسی وقت ہم انشاءاللہ کسی اور ٹاپکس کے ساتھ, کیونکہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے ایک کوچ ہیں, ایک ٹرینر ہیں, کارپوریٹ ٹرینر ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے, اور ڈیفرنٹ جو ٹاپکس ہیں جس سے انسانوں کی بھلائی ہو, ان کے سوچنے سمجھنے کے جو زاویے ہیں, جو اینگلز ہیں, وہ درست ہوں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں وقت دیتے رہیے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے, اور ہم یہ سلسلہ چلاتے رہیں. ضرور. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے شو پہ مدعو کیا, اور ماشاءاللہ آپ ہماری انسپریشن ہیں, اور آپ نے بہت خوبصورت موضوع چنا. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جہاں جہاں ممکن ہوگا اس کے جو پہلو ہم نے آج مختصراً جن پہلوؤں کا ذکر کیا ان کے اوپر تفصیل سے بھی الگ الگ پروگرامز کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ سر. ناظرین, آج ہم نے بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کی, اور وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایک موضوع تھا, ہیومن پوٹینشیل, کہ انسان اپنے آپ کو جان کیسے سکتا ہے, پہچان کیسے سکتا ہے, اور اگر وہ پہچان جائے تو اس کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں کیسے آ سکتی ہیں, یعنی وہ معجزاتی انسان کیسے بن جاتا ہے. وہی 50, 60, 70 سال کی زندگی, اس کے اندر وہ کتنے معجزے برپا کر سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو جان لے. آج کا یہ ٹاپک تھا جو سر عابد صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا, اور نہایت خوبصورت یہ سیشن رہا. آئندہ کسی اور ٹاپک, کسی اور مہمان کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.